بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند زمانہ قدیم سے ہی عجائبات کا خزانہ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے رسوم و رواج، عادات و اطوار ہمیشہ سے ہی اہل مغرب کے لیے حیرت اور تجسس کا باعث بنے رہے ہیں۔ تجسس اور حیرت کی اس دنیا میں نابغہ روزگار گروہ سادھو، یوگی اور سنیاسی فقیروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ یوگی، سادھو اور سنیاسی اپنی تعلیمات کے مطابق نجات حاصل کرنے کے لیے دور جنگلوں اور غاروں میں رہتے، اپنے جسم کو یوگا کی مشکل ترین ایکسرسائزز سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ روحانی قوت اور نفس پر قابو پانے کے حصول کی خاطر ان کی عبادت کا ایک حیرت انگیز نظارہ دہکتے ہوئے شعلہ نشان انگاروں پر ننگے پاؤں چلنا اور بغیر جلے سالم نکل آنا، تیز دھار نوکیلے خنجر سے ایک گال سے دوسرے گال تک اور ناک کے دونوں حصوں تک اور دونوں ہونٹوں کے آر پار خنجر اتار دینا اور پھر اسی طرح گھنٹوں کھڑے رہنا، تازہ کانٹوں اور نوکیلے کیلوں کے بستر پر لیٹے رہنا، ساری عمر ہر موسم اور بارش میں برہنہ رہنا، تمام عمر سنیاسی یعنی کنوارا رہنا یا پھر اپنے تمام اہل خانہ سے الگ ہو کر بلند پہاڑوں کے غاروں میں عبادت کرنا وغیرہ۔ اس ویڈیو میں ہم نے دنیا بھر کے مختلف کتب سے برصغیر کے ایسے حیرت انگیز نابغہ روزگار افراد کا تذکرہ اکٹھا کیا ہے جو اپنے دامن میں تجسس، اسرار اور حیرت کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، جو صرف اہل مغرب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ یہ 14ویں صدی کے ابتدائی اشرے کا ذکر ہے جب مشہور سیاح اور مورخ شیخ ابو عبداللہ المعروف ابن بطوطہ چین کی سیر پر نکلے تھے۔ شیخ اپنے وطن میں تو ایک گمنام آدمی تھا، مگر جب وہ سیاحت کے لیے نکلا تو اس کی نگاہوں نے مشرق کے اسرار بھی دیکھے اور شاہی دربار اور ان کی سازشیں بھی۔ کہیں نوابوں اور بادشاہوں نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور کہیں وہ پھانسی پر لٹکتے لٹکتے بچا۔ چین کے اس سفر میں نظر آنے والے عجیب و غریب کمالات کو اپنی کتاب میں وہ اس طرح سے درج کرتے ہیں کہ ایک دن چین کے بادشاہ، جسے خان اعظم کہا جاتا تھا، اس کے محل میں جشن منایا جا رہا تھا اور ملک کے گوشے گوشے سے رقاص، شعبدہ باز، جادوگر اور آتش باز محل میں جمع تھے۔ یہ وہ دور تھا جن دنوں چین کے شہر ہانگ چو میں خون کی بارش ہوئی۔ خون کی اس بارش کے ساتھ کٹے پھٹے انسانی ہاتھ، پاؤں، انگلیاں اور بازو آسمان سے برسنے لگے، حتیٰ کہ خان اعظم کے پائی باغ میں درخت خون سے نہا گئے اور باغ کی روشیں بریدہ انسانی اعضاء سے بھر گئیں۔ ہانگ چو میں جشن کی تفصیل کچھ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ جشن اپنے شباب پر پہنچا تو خان اعظم کے ایک درباری شعبدہ باز نے لکڑی کی ایک گیند اپنے تھیلے سے برآمد کی۔ گیند سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گیند ہوا میں اچھالی تو وہ بلند ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ نگاہوں سے تقریباً اوجھل ہو گئی اور ہوا میں بغیر سہارے کے ڈولنے لگی۔ رسی ابھی تک زمین پر جھول رہی تھی۔ شعبدہ باز نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا کہ وہ رسی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے۔ لڑکے نے ہوا میں تیرتی ہوئی چھوٹی سی گیند کی طرف نظریں اٹھائیں، غور سے اس کا جائزہ لیا اور اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا۔ تب شعبدہ باز نے اپنے تھیلے سے چاقو نکالا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ خنجر دیکھتے ہی لڑکے نے رسی پر چڑھنا شروع کیا۔ وہ رسی پکڑ کر اوپر چڑھتا اور پلٹ پلٹ کر اپنے آقا کو گالیاں دیتا جاتا۔ رفتہ رفتہ لڑکا اتنی بلندی پر چلا گیا کہ نیچے سے محض ایک دھبا دکھائی دینے لگا اور اس کی آواز ایک ہلکی سی سنسناہٹ بن کر رہ گئی۔ پھر شعبدہ باز نے اسے نیچے آنے کا حکم دیا۔ دیر تک انتظار ہوتا رہا، لڑکا نیچے نہ اترا۔ شعبدہ باز اس کے انکار پر انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے چاقو دانتوں میں پکڑا اور رسی پر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی کھلے آسمان میں ایک نقطے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ پھر یکا یک اوپر سے شور اور کشمکش کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے خون برسنے لگا۔ اسی بارش میں کٹا ہوا ایک ہاتھ نیچے گرا، پھر ایک ٹانگ، اس کے بعد ایک پورا بازو اور آخر کار لڑکے کا سر زمین پر آ گرا۔ یہی وہ سر تھا جو لڑکتا ہوا شیخ ابو عبداللہ کے قدموں تک آ پہنچا تھا اور شیخ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شعبدہ باز پھر نیچے اترا، اس کا پورا لباس خون میں تر تھا۔ اس نے اپنے مددگار لڑکی کی لاش کے بریدہ حصے جمع کیے، ان پر سے خون پہنچا اور انہیں ایک جمع کر کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے چادر سے ڈھکے ہوئے ان بریدہ اعضاء کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ چادر کے اندر حرکت سی محسوس ہوئی اور لڑکا زندہ سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تفصیل شیخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں بیان کی ہے۔ اس وقت سے اب تک کئی سیاحوں، سپاہیوں اور دوسرے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کی اپنی نگاہوں سے بھی گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ واقعہ شیخ عبداللہ محمد ابن بطوطہ کے خلاق ذہن کی پیداوار ہے،
لیکن ابن بطوطہ کے بعد بہت سے نامور لوگوں نے ہندوستان کے سفر کے دوران ایسے واقعات خود دیکھے اور ان کی تفصیل بیان کی۔ ڈاکٹر ولیم ویب اور روسی ناول نگار میکسم گورکی نے اپنے ہندوستان کے سفر نامے میں اسی طرح کے چند واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ ابن بطوطہ کی وفات کے 200 برسوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب بنگالی شعبدہ بازوں کا ایک گروہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا۔ ان کے پراسرار کمالات دیکھنے کے لیے دربار آراستہ کیا گیا۔ شہنشاہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ جادوئی کرتب اسے پسند نہ آئے تو اس گروہ کے تمام شعبدہ باز قتل کر دیے جائیں گے، لیکن شہنشاہ جہانگیر کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے وہ جو دیکھنے والا ہے تو وہ اس کی سوچوں میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ان جادوگروں کے مالک نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی درخت کا بیج بو کر منٹوں میں پودا لگا سکتا ہے، آپ صرف درخت کا نام تجویز کریں۔ وہاں موجود ایک امیر نے پیپل کا درخت تجویز کیا، چنانچہ ہر شعبدہ باز نے ایک ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس میں بیج ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اب ان تمام گڑھوں پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی گئی اور جادوگروں کے اس گروہ کے مالک نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے۔ 2-4 منٹ بعد جب چادر اٹھائی گئی تو کونپلیں پھوٹ چکی تھیں۔ چادر پھر ڈال دی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پیپل کے پودوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ کھڑا تھا جس کے ہر پودے کی اونچائی تقریباً 40 انچ تھی۔ شہنشاہ جہانگیر سمیت وہاں ہر ایک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ایسا ہوا تھا۔ اب یہ سب کیسے ہوا تھا اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ بنگال میں ایک بازیگر اپنے ایک شیر کے ہمراہ سڑکوں پر پھرا کرتا تھا اور جب وہ تماشا دکھاتا تو شیر کو کھول دیتا اور اسے اس قدر دھکے لگاتا، مارتا پیٹتا کہ شیر بپھر جاتا اور اس پر حملہ آور ہو جاتا۔ پھر شیر اور مداری آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور کچھ دیر ان میں خوفناک کشتی ہوتی رہتی، مگر شیر بازیگر کو کاٹنے کی جرت نہ کرتا۔ بعد میں وہ بازیگر ایک خاص قسم کا ہتھیار اس کے گلے میں ڈال دیتا جس سے شیر ایک بار پھر سے پرسکون ہو جاتا اور تماشائیوں سے ڈھیر ساری رقم اور داد سمیٹ کر وہ بازیگر اپنے شیر کو وہاں سے لے کر چلا جاتا اور پھر کسی اور جگہ وہی سب دہراتا۔ بازیگری کے اس میدان میں حیران کر دینے والی کہانیاں ابھی باقی ہیں جن کو ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کمالات کے پیچھے کون سے راز تھے جو وقت کی دھول میں ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔